بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 23 اور باب المہر کے اندر ہم آج بات کرتے ہیں، بیوی نے سارا یا کچھ مہر شوہر کو ہبہ کر دیا تو اب طلاق قبل الدخول کی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ شوہر کو تو سارا مال فری میں مل چکا ہے، اب کیا عورت سے یہ نصف مہر واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ خلاصہ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بحث کا کہ عورت سے نکاح ایسی چیز پر ہوا ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، جیسے نقود ہیں، متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ اگر 1 لاکھ متعین کیا، اس کی طرف اشارہ بھی کر دیے تو دوسری طرف سے وہی کوئی اور 1 لاکھ روپے بھی اٹھا کر دیا جا سکتا ہے، متعین نہیں ہے۔ یا ایسی چیز پر نکاح کیا کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، جیسے گندم، جو مکیلی یا موزونی چیز۔ پھر ہر 2 صورت میں ایسی چیز متعین کی جو مہر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، ایسی چیز مہر متعین کی کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، ہر 2 صورت میں عورت نے مہر پر قبضہ کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو گویا کہ 4 صورتیں بن گئی۔ پھر ہر 2 صورت میں عورت نے کل مہر ہبہ کیا ہے یا کچھ حصہ اس کا ہبہ کیا ہے، تو یہ کل 8 صورتیں بن جائیں گی۔ تو ان کو ہم انشاءاللہ ابھی ہم کتاب کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان تزوجہا علی 1000، اگر مرد نے عورت سے شادی کی 1000 درہم پر، فقبضتہا، عورت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ایسی چیز ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، اور صورت وہ ہے کہ عورت نے مہر پر قبضہ بھی کر لیا، وَوَهَبَتْهَا لَهُ، سارے کا سارا ہبہ کر لیا۔ یہ تینوں جملوں سے آپ اس طریقے سے اخذ کریں۔ ثم طلقها قبل الدخول بها، پھر مرد نے اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی۔ مات رجع علیہ ب500، تو مرد اس عورت سے 500 درہم کے ساتھ رجوع کرے گا، 500 درہم اس سے واپس کرے گا۔ اگرچہ 1000 درہم اس کو واپس اس کے جیب میں آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی 500 درہم جا کر عورت سے اور واپس کرے گا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ، کیونکہ ہبہ کے ذریعے سے نہیں پہنچا اس کی جیب میں اس مہر کا یا اس رقم کا عین جو جس کا وہ مستحق ہے عورت سے واپس کرنے کے اوپر، کیونکہ عورت کو اس نے 1000 درہم مثلا مہر دے ہی دیا تھا نا، تو وہ عورت کے پاس چلا گیا، عورت نے قبضہ بھی کر لیا، پھر چند دنوں کے بعد عورت نے اس کو مرد کے طرف واپس کر دیا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہی دراہم یا بیائی نہیں وہی سکے عورت نے اٹھا کر اس کو ہبہ کیے، کیونکہ متعین کرنے سے متعین ہوتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اور کر دیے ہوں، تو وہی بھی اگر کیے جائیں تو متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوتے، یہ واجب فی الذمہ ہوتے ہیں، یہ دین ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عورت کے اوپر گویا کہ طلاق قبل دخول کی صورت میں چونکہ مار تو سارا اس نے لیا ہوا ہے، 500 درہم اس کی ذمہ دین ہے، اور جو اس نے مرد کو ہبہ کیے ہیں وہ گویا کہ عین ہیں، اور اس کے ذمہ جو 500 درہم ابھی لازم ہو گئے طلاق قبل دخول کی صورت میں وہ دین ہیں۔ لہٰذا عین چیز جس کا مرد مستحق ہے عورت کے اوپر واپس کرنے کا، وہ اس کے ہاتھ تک نہیں پہنچا ہبہ کے ذریعے سے، ہبہ کے ذریعے سے کوئی دوسرے دراہم پہنچے ہیں۔ لأن الدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود والفسوق، عقود میں اور عقد کو فسخ کرنے کے اندر یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ فِي الذِّمَّةِ، اور اسی طریقے سے اگر مہر مکیلی چیز ہو یا موزونی چیز گندم یا جو وغیرہ ہو، یا کوئی اور چیز مکیلی موزونی ہو جو ذمے میں واجب ہو، ذمے میں واجب کا مطلب کہ
اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا. اگر اشارہ کیا جا رہا ہے تو وہ تو متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے. پھر اگر عورت اس کو واپس کرتی ہے تو اس صورت میں مرد کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سے واپس دوبارہ آدھے مہر کا مطالبہ کرے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مکیلی موضوعی چیز ابھی تک ذمے میں واجب ہے، یعنی شوہر کے نے عورت نے ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا، ذمے میں واجب ہے، یا اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا تو اب عورت نے اس کو ہبہ کر دیا، مرد کے اوپر قبضہ کیے بغیر ہبہ کر دیا مثلا، تو متعین تو کیا نہیں ہے، تو لعدم تعین یا متعین نہ کرنے کی وجہ سے بعینی ہی وہ شوہر کا وہ حق اس کو نہیں ملا ہبہ سے جس کا مرد یا شوہر بیوی کے اوپر واپس لوٹانے کا، یعنی نصف کے واپس لوٹانے کا استحقاق رکھتا ہے، بعینی ہی وہ نہیں ملا. فَإِذَا لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ فَإِن لَمْ تَقْبِضِ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتْ لَهَا لَهُ. اگلی صورت وہ یہ ہے کہ 1000 درہم پر قبضہ نہیں کیا، شوہر کے پاس پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی عورت نے وہ کہا کہ بھئی میں نے وہ 1000 درہم آپ کو ہبہ کر دیا، قبضہ نہیں کیا. پہلی صورت میں تو قبضہ تھا، اب قبضہ نہیں کیا اور سارے کا سارا ہبہ کر دیا. ثم طلقها قبل الدخول بها، پھر مرد نے اس کو قبل دخول طلاق دے دی. تو فرمایا لم یرجع واحد منهما على صاحبه بشیء، مرد اور عورت میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر کسی چیز کا رجوع نہیں کرے گا، نہ عورت اس سے اپنا نصف مار لے گی اور نہ ہی مرد اس سے کوئی نصف واپس کرائے گا. وفی القیاسی، قیاس کا تقاضا تو یہ کہ یرجع علیہا بنصف الصداق، نصف مار شوہر عورت سے واپس کرے، اور یہی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے. لأنه سلیم المہر له بالابراء، مرد کو جو 1000 درہم ملے ہیں صحیح سالم، وہ تو عورت کے بری کرنے کی وجہ سے ملے ہیں، عورت کے بری کرنے کی وجہ سے ملے ہیں. لیکن فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، لیکن عورت تو بری نہیں ہوگی نا اس حصے سے، مہر کے اس حصے سے جس کا مرد مستحق ہے واپس لٹانے کا طلاق قبل دخول کی صورت میں. یعنی اگر 1000 درہم مرد دے دے تو طلاق قبل دخول کی صورت میں 500 درہم تو عورت کے ہو گئے، 500 درہم واپس کرنے پڑتے ہیں نا. تو مرد تو ٹھیک ہے اس کے پاس 1000 درہم آئے ہیں، وہ تو عورت نے اس کو بری کیا تو تب آئے ہیں نا، وہ تو عورت کے بری کرنے سے آئے ہیں، لہذا عورت کے ذمے میں جو لازم ہے وہ عورت تو اس سے بری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نہ دے. لیکن یہ ہے قیاس. لیکن استحساناً یہاں پہ مرد عورت سے، عورت مرد سے کچھ بھی نہیں لے گی، کیونکہ انہ وصل الیہ عین ما یستحق بالطلاق قبل الدخول، کہ مرد کے پاس پہنچ چکا ہے اس مال کا عین جس کا وہ مستحق تھا واپس کرنے کا عورت سے طلاق قبل دخول کی صورت میں. کیونکہ عورت کے قبضے میں تو گئی نہیں ہے نا کہ متعین کرنے سے متعین نہ ہوتے، جس طرح پہلی صورت تھی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، وہ عورت کے پاس جاتے پھر عورت کوئی اور دیتی تو تب ہم بات کرتے. لیکن یہاں پر تو مرد کے ہاتھ میں ہی تھے اور اسی طریقے سے فوری طور پر عورت نے اس اوپر سے اس کو انہی کو ہبہ بھی کر دیا. تو گویا کہ مرد کو عین اس کا حق پہنچ چکا ہے جو اس نے عورت سے لینا تھا. تو اس لیے استحسان مرد عورت سے کچھ بھی واپس نہیں کرے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس چیز کا وہ مستحق تھا عورت سے واپس کرنے کا، اور وہ کیا ہے، وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الْمَہر، وہ یہ ہے کہ مرد کا ذمہ فارغ ہو جائے اور مرد اپنے ذمے سے بری ہو جائے نصف مار کی صورت میں، کہ نصف مار عورت کو جو اس نے دینا تھا اس سے وہ بری ہو چکا ہے، وہ نہیں دینا. تو وہ نہ دینا یہی گویا کہ اس کا وہ شور و استحقاق رکھتا تھا اور وہ اس کو وہ مقصود حاصل ہو چکا ہے. ولا یبال باختلاف السبب عند حصول المقصود، فرماتے ہیں کہ سبب کے مختلف ہونے کی پرواہ نہیں ہے، مقصود حاصل ہو گیا. مقصود یہ تھا کہ اس کا ذمہ بری ہو جائے، یعنی عورت کو اس نے جو 500 درہم دینے تھے اس سے وہ بری ہو چکا ہے. تو جب بری ہو چکا ہے کہ عورت نے اس سے واپس کرنے تھے، یعنی 500 درہم لینے تھے اور اس نے عورت سے لینے تھے، تو لہذا دونوں کا آپس میں یعنی مقاصہ گویا کہ ہو گیا، اس لیے مرد بری ہو گیا. تو مرد کا بری ہونا مقصود تھا اور یہ مقصود حاصل ہو گیا. جب یہ حاصل ہو گیا تو اگرچہ سبب مختلف ہے، پہلے تو سبب یہ ہوتا کہ مرد عورت کو دیتا تو پھر بری ہوتا نا، یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عورت نے خود مرد کو بری کر دیا. تو اس صورت کے اندر گویا کہ مرد
کا ذمہ فارغ ہوا، لیکن عورت کے بری کرنے سے، تو اس سبب سے ہوا، تو سبب مختلف ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا۔ لو قبضت 500، تیسری صورت، عورت نے آدھے مہر پر قبضہ کیا، پورے پر نہیں کیا، 500 درہم پر کیا، ثم وہابت الالف کلہا، پھر 500 درہم کیا وہ بھی واپس کر دیا، اور جو مرد کے پاس پہلے 500 درہم مہر کے پڑے ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے ہبہ کر دیے، مقبوضہ وغیرہ ہو، مقبوض اور غیر مقبوض سارے کا سارا ہبہ کر دیا۔ اب وہابت الباقیہ، یہ کیا کہ 500 درہم قبضہ کر لیے اور باقی جو 500 درہم شوہر کے پاس تھے وہ سارے کے سارے اس کو ہبہ کر دیے، گفٹ میں دے دیے۔ اس کے بعد ثم طلقها قبل دخول بها، پھر مرد نے عورت کو قبل دخول طلاق دے دی۔ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ عورت نے 500 درہم لیے ہوئے ہیں اور 500 درہم مرد کو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ 500 درہم عورت نے قبضہ کر کے وہ بھی واپس کر دیے اور 500 درہم دوسرے بھی ہبہ کر دیے۔ فرماتے لم یرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی بھی مرد عورت میں سے ایک دوسرے کے اوپر رجوع نہیں کرے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں یرجع علیہا بنصف ما قبضت، مرد عورت سے رجوع کرے گا اتنے حصے کے نصف کی جتنے حصے پر عورت نے قبضہ کی، یعنی 500 درہم، لہذا 500 درہم میں سے 250 کے ساتھ مرد اس سے رجوع کرے گا اور اس سے واپس کرے گا، اور 250 درہم عورت کے پاس رہنے دے گا۔ یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا؟ فرماتے اعتباراً للبعض بالکل، بعض کو کل کے اوپر قیاس کرتے، کیونکہ اگر عورت کل مہر پر قبضہ کر لیتی، ٹھیک ہے، اور طلاق قبل دخول ہوتی تو نصف مہر واپس کرتی، کل کا نصف، تو یہاں پر اس نے گویا کہ نصف پر قبضہ کیا تو نصف کا نصف واپس کرنا چاہیے، بعض کو کل پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَتٌّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، عقلی دلیل احناف کی صاحبین کی کہ بعض کو ہبہ کرنا یعنی آدھے مہر کو ہبہ کرنا، یہ گویا کہ مہر کے اندر حد ہے، کمی ہے، تو جو عورت مہر کے اندر کمی کرتی ہے نا وہ کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، تو صاحبین کے نزدیک وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، لہٰذا جب اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو گئی ہے تو گویا کہ اصل مہر ہی 500 درہم ہے، کیونکہ 500 درہم تو اس نے ہبہ کر دیا نا، تو وہ ہبہ کرنا گویا کہ مہر کے اندر کمی کرنا ہے، تو گیا 500 درہم ہی تھے کہ جس کے اندر اس نے عورت نے وہ قبضہ کر لیا، لہٰذا اس 500 درہم کو طلاق قبل دخول کی صورت میں بھی نصف کیا جائے گا کیونکہ مہر ہی وہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان مقصود الزوج قد حصل، شوہر کا مقصود تو حاصل ہو گیا، کیا وہ سلامت نصف صداقی بلا عوض، نصف مہر کا بغیر کسی عوض کے شوہر کو واپس مل جانا، کیونکہ طلاق قبل دخول ہے تو نصف مہر تو عورت کو جائے گا، نصف مہر شوہر کو واپس مل جانا بغیر کسی عوض کے، یہ ہے شوہر کا مقصود۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کو حاصل ہو گیا نا، ایک صورت میں تو اس کو سارے کا سارا 1000 اس کے پاس ہی ہے، کیونکہ 500 پہلے اس کے پاس تھا، وہ اس کو گوئے کہ صحیح سالم مل گیا، اور 500 بعد میں آ گیا، ٹھیک ہے 500 بعد والے کو اگر نہ ملائیں، پہلے والا 500 تو اس کے جیب میں ہے تو گوئے کہ اس کو مل گیا۔ اور دوسری صورت میں جس میں عورت نے 500 پر قبضہ کر لیا اور 500 جو اس کے جیب میں تھا وہ اس کو ہبہ کر دیا تو پھر بھی اس کو 500 مل گیا بغیر عوض کے، تو شوہر کا مقصود تو حاصل ہو گیا۔ فلا يستوجب الرجوع عند طلاق، لہذا طلاق قبل دخول کی صورت میں یہ عورت کے اوپر رجوع کا حق نہیں رکھتا۔ صاحبین نے جو دلیل دی تھی کہ بعض مہر کو ہبہ کرنا یہ گویا کہ مہر کے اندر کمی کرنے کے مترادف ہے، گویا کہ مہر وہ ہے ہی کم متعین کیا گیا، تو فرماتے ہیں والحد لا يلتحق باصل العقد، وہ کمی جو ہے وہ اصل عقد کے ساتھ صاحبین نے کہا لاحق ہوگی نا۔ امام نے فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایسا نہیں ہے، وہ بے کے اندر ہے کہ اگر کوئی سمن کے اندر کوئی کمی کر دے، مطلب بائی کمی کر دے تو وہ کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لیکن نکاح کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح جو ہے وہ ایسا عقد کوئی دھوکے والا عقد نہیں ہے، یا مبادلۃ المال بالمال تو نہیں ہے کہ جو بھی کمی کرو گے تو بس وہ کمی اصل عقد کے ساتھ ملا دو، یا زیادتی کرو گے تو زیادتی بھی اصل عقد کے ساتھ ملا دو، بلکہ یہ ایک اس کے اندر توسع پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اندر ایسا ہوگا کہ اگر کسی نے مہر کے اندر کمی کر دی ہے تو وہ کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ زیادتی اگر مہر کے اندر کر دی ہے تو وہ زیادتی بھی اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر
مہر کے اندر شوہر نے 20 درہم مثلا دے دیے، یا مثلا 20 درہم دے دیے، اس میں سے 15 درہم عورت نے گوئے کہ معاف کر دیے، تو 15 درہم اگر عورت معاف کرتی ہے یا ہبہ کرتی ہے تو پیچھے شوہر کے اوپر 5 درہم ہی لازم ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 15 درہم تو گئے، باقی پیچھے بچ کے 5 درہم، تو 5 درہم پر تو نکاح درست نہیں ہے، تو پھر مرد کے اوپر 10 درہم لازم ہوتے، جبکہ یہاں پہ کمی اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوئی، بلکہ وہ کمی اپنی جگہ پر ہے، وہ گفٹ کے طور پر تو ہے، لیکن مہر گوئے کہ ہم یہاں پر 20 درہم ہی سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے اضافے کے اندر بھی اگر اضافہ کر دیا، شوہر نے مہر کے اندر اضافہ کر دیا، 20 کے بجائے اس نے مطلب 25 کر دیے، اور بعد میں اگر طلاق قبل دخول ہوگی تو 25 کا نصف نہیں بلکہ 20 کا نصف ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حد اور زیادتی جو ہوتی ہے وہ نکاح کے اندر اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان زیادت فیہ لا تلتحق حتی لا تتنصف، کہ زیادتی بھی لاحق نہیں ہوتی اصل عقد کے ساتھ، یہاں تک کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ زیادتی نصف نہیں ہوتی طلاق قبل دخول کی صورت میں۔ ولو كانت وهبت اقل من النصف، اگر ایسا ہو گیا کہ عورت نے مرد کو جو ہبہ کیا ہے وہ نصف سے کم مہر ہبہ کی ہے، مثلا ربع کیا ہے، اگر 1000 درہم مہر تھا اس میں سے صرف 250 درہم اس نے ہبہ کر دیے، باقی 750 درہم پر اس نے قبضہ کر لیا۔ فعندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرجع علیہا الی تمام النصف، مرد صرف اس عورت سے رجوع کرے گا 250 درہم کا، اتنا کہ نصف مہر ہو جائے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یونصف المقبوض، قبضہ کیا ہوا 750 ہے نا، اس کو نصف کیا جائے گا، اس کا 350 اس میں سے بلکہ 375 اس میں سے واپس کیے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حصے کو دیکھتے ہیں، اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں مار کے کہ جو مرد کو ہبہ کیا گیا، لہذا ہبہ کیا گیا وہ گئے کہ 250 ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لہذا مزید 250 لے لو تاکہ مرد کے پاس نصف مہر پورا ہو جائے۔ اور صاحبین اس حصے کو دیکھتے ہیں جو عورت نے قبضہ کیا، عورت نے جو قبضہ کیا وہ 750 ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نصف کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ، اگر شوہر نے بی بی کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ کسی سامان وغیرہ کے اوپر کیا تھا، فَقَبَضَتْ، عورت نے اس پر قبضہ کیا، او لم تقبض، دونوں صورت قبضہ کیا ہے یا نہیں کیا، فَوَهَبَتْ لَهُ، دونوں صورتوں میں اگر اس نے اگر ہبہ کیا ہے، قبضہ کرنے کی صورت میں ہبہ کیا ہو یا قبضہ نہ کرنے کی صورت میں ہبہ کیا ہے، پھر اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے قبل دخول، لم یرجع علیہا بشیء، مرد عورت کے اوپر کسی چیز کا کوئی رجوع نہیں کرے گا، یہ نصف مہر کو واپس کرنے کے لیے رجوع نہیں کرے گا۔ قیاس کا تقاضا جو امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے وہ یہ کہ یرجع علیہ بنصف قیمت ہی، اس سامان کی نصف قیمت کے اوپر، یعنی کیا اس سامان کی قیمت کے نصف کو جا کر وہ عورت سے واپس کرے گا۔ لأن الواجب فیہ رد نصف عین المہر علی ما مر تقریرہ، کہ اس صورت میں یعنی قبل دخول طلاق کی صورت میں جو واجب تھا وہ یہ تھا کہ عورت کو عین مہر جو تھا، عین مہر کا نصف یہ کہہ کر وہ واپس کرتی کہ یہ میں آپ کو مہر کا نصف واپس کر رہی ہوں طلاق قبل دخول کی صورت میں، جیسے کہ اس کی تقریر ہم نے ماقبل میں کر دی، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک کہ لأنه سلم المہر له بالابراء لا تبرأ عما يستحق بالطلاق قبل الدخول، مرد کو جو ہے وہ عورت کے بری کرنے سے جو ہے نا وہ سارے کا سارا مہر ملا ہے، لیکن اب عورت خود بری نہیں ہوگی اس سے جس کا مرد اس کے اوپر مستحق ہے، یعنی عورت کو چاہیے تھا کہ وہ اس صورت کے اندر بھی، یہاں پہ سامان کی صورت میں بھی نصف مہر یہ کہہ کر واپس کرتی کہ یہ آپ کو میں طلاق قبل دخول کی صورت میں نصف مہر واپس کر رہی ہوں، جبکہ اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا ہے کہ میں سارا مال جو آپ کو ہبہ کر رہی ہوں اٹھا کر، اگرچہ وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، بلکہ یہ میں جو ہے اپنا مال آپ کو دے رہی ہوں، یہ اپنا مال آپ کو میں گفٹ کر رہی ہوں، گفٹ کے طور پر دیا ہے، نصف مہر متعین کر کے واپس کرنے کی صورت میں نہیں دیا، تو دونوں میں فرق ہے۔ لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ
امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس کو عین مہر اپنا نہیں ملا، بلکہ وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ عورت کا اپنا کوئی مہر تحفے میں ملا ہے، مہر کے طور پر نہیں ملا بلکہ کوئی اور مال عورت نے دیا ہے۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان حقہ عند الطلاق سلامت نصف المقبوض من جہتها، اس طرح طلاق قبل دخول کی صورت میں مرد کا حق یہ تھا کہ اس کو نصف، عورت نے جس پر قبضہ کیا نا، اس مہر کا نصف صحیح سالم مل جائے، بس عورت کی جانب سے، کسی اور جانب سے نہیں بلکہ عورت کی جانب سے صحیح سالم مل جائے، اگرچہ وہ ہبہ کی نیت سے دیا ہو، مہر ہی کی نیت سے نہ دیا ہو، لیکن مل جائے تو وقد حصل وقد وصل الیہ، وہ تو مل گیا اس کو، جب وہ مل گیا ہے لہذا استحسان ہم یہ کہیں گے کہ مرد نے اپنا حق وصول کر لیا۔ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا دَفْعُ شَيْءٍ آخَرَ مَكَانَهُ، اس لیے عورت کے لیے کوئی اس چیز یعنی اس مہر کی جگہ کوئی دوسری چیز دینا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ طلاق قبل دخول کی صورت میں کوئی اور اس کی جگہ پہ چیز دینا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ جو جس مال پر اس نے قبضہ کیا بس وہی اٹھا کر دینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عین حق گوئے کہ مرد کو پہنچ چکا ہے۔ بخلاف ما اذا كان المہر دینا، بخلاف اس صورت کے کہ جب مہر جو ہے وہ عین چیز سامنے پڑی ہوئی نہ ہو بلکہ دین ہو، جس طریقے سے سب سے پہلی صورت تھی، یعنی درہم اور دنانیر جو دین ہوتے ہیں، تو وہ عورت نے قبضہ کر لیے، تو اس صورت میں عورت سے جا کر نصف مہر ہر صورت میں واپس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ متعین تو نہیں ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرد کو بعینی ہی اس کا حق مل گیا، جس طریقے سے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں استحساناً۔ وبخلاف ما اذا باعت من زوجها، اور بخلاف اس صورت کے کہ شوہر نے وہ سامان اپنے عورت نے وہ سامان اپنے شوہر پر بیچ دیا ہو، تو عورت نے جو بیچا ہے تو وہ تو گویا کہ عوض کے بدلے میں شوہر کو دیا ہے نا، حالانکہ شوہر کو جو چاہیے وہ بلا عوض اپنا نصف مہر واپس چاہیے، جبکہ یہ جو شوہر کو ملا ہوا ہے اگرچہ وہ عین ہی ملا لیکن بالعوض ملا ہے، بلا عوض نہیں ملا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ گویا کہ شوہر کا اپنا عین نہیں ہے، گویا کہ یہ بالعوض کوئی دوسری چیز اس کو مل چکی ہے، اس لیے شوہر اس صورت کے اندر بھی جا کر عورت سے نصف مہر واپس کرے گا۔ لأنہ وصل الیہ ببدل، اس کی طرف جو مہر یہ ابھی آیا ہے یہ بدل کے ساتھ آیا ہے، کوئی بلا عوض نہیں آیا، اور اس کا حق بلا عوض واپس کرنے میں تھا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، آگے انشاءاللہ اسی مہر سے متعلق ہی بات ہے کہ حیوان وغیرہ یا کوئی جانور وغیرہ مہر میں متعین کیا ہے تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا، اور اسی طریقے سے مزید مہر سے متعلق انشاءاللہ احکامات اگلے سبق کے اندر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔